سورہ البقرہ 39واں رکوع۔ معاملات زندگی میں سود کی نفی کرنے کے بعد ان احتیاطوں کا ذکر ہے جو معاملات کی صفائی، نفع افزانی اور ضرر سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اسلامی معاشرے کی یہ اہم تعلیم کلام اللہ کی سب سے بڑی آیت میں ایک ممتاز حیثیت سے بیان کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا تابى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا وان کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا ان یمل فلیملل ولیہ بعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم تکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما اخری ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الى اجلہ ذالکم اقسط عند اللہ واقاموا للشہادۃ وادنی الا ترکبوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تریدونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا فانہ فسوق بکم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کسی مقررہ مدت کے لیے لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو تاکہ غلط فہمی نہ ہو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان معاملے کو انصاف سے، قانونی کیفیت سے یا غیر جانبداری سے لکھ دے تاکہ جھگڑے کا امکان نہ ہو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار بھی نہ کرے جیسے کہ اس کو اللہ نے سکھایا، جیسا کہ اللہ نے ملکی زبان میں دستور شرع کے مطابق لکھنا سکھایا۔ بس اس کو چاہیے کہ معاملہ صحت کے ساتھ لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی مضمون بتلاتا جائے، اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرتا رہے، تاکہ ایک طرف اس کو اپنے فائدے اور سہولتوں کا خیال رہے تو دوسری طرف اس کے مضمون سے دوسرے رفیق کا نقصان نہ ہو، اور اس عہد اور پیما میں کوئی کمی نہ رہے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر قرض ہے، جو قرض لے رہا ہے، بے وقوف ہو، کم سمجھ ہو، یا کم سن ہو، یا ضعیف ہو، یا اپنا مضمون خود نہ لکھوا سکتا ہو، تو اس کا ولی سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور ان لین دین کے معاملات میں اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ کر لیا کرو۔ پھر اگر وہ دو مرد نہ ہوں تو ان لوگوں میں سے جن کو تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، قابل اعتماد سمجھتے ہو، ان میں سے ایک مرد اور دو عورتیں گواہ کر لو، تاکہ ان دونوں میں سے اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، اور گواہ جس وقت بلائے جائیں انہیں چاہیے کہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے میعاد کے اندر لکھ لینے میں کاہلی نہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ چھوٹی سی بات ہے، لکھنے سے کیا فائدہ، آپس میں ناچاقی اکثر چھوٹی سی بات سے ہوتی ہے۔ یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک نہایت ہی منصفانہ بات ہے، اور شہادت کی درستی مضبوطی کا موجب ہے، اور تم کو شک سے بچانے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ ہاں، اگر ایک سودا ہاتھوں ہاتھ ہو جیسے تم آپس میں لیتے دیتے ہو، جیسا کہ روزمرہ کی خرید و فروخت میں ہوتا رہتا ہے، تو اگر تم اس کو نہ لکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر کوئی معاملہ جس میں نزاع کا امکان ہو تو جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ کاتب اور گواہ کسی کو ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک تمہارے لیے یہ گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ تعلیم باہمی معاملات کی تم کو اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کو ہر شے کا علم ہے، اس لیے معاملات میں ان امور کا پورا خیال رکھو تاکہ کسی کو نقصان نہ پہنچے اور معیشت نہ بگڑے۔ یعنی گزشتہ آیت میں مقیم لوگوں کے لیے معاملاتی اصول تھے، اب مسافر کے لیے چند ہدایات ہیں۔
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَاتٌ وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَبْلَهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آئے اور تم کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو کوئی چیز گروی رکھ کر قبضے میں دے دو اور قرض لے لیا کرو۔ پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے کا اعتبار کرے تو اس شخص کو جس پر اعتبار کیا گیا ہو اس کو چاہیے کہ اپنی امانت کما حق کا ادا کرے اور اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرتا رہے۔ اور اے لوگو، گواہی کو کسی حال میں مت چھپاؤ، اور جو شخص اسے چھپاتا ہے تو بے شک اس کا قلب گناہ گار ہے اور وہ دل کا کھوٹا اور ایمان کا کمزور ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اس سے کہیں بھاگ نہ سکو گے۔ اس سے ڈرو جس سے کوئی راز نہیں ہے۔